الاقصى صدق اللہ العظیم۔ اے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، اے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، اسپانے پہ یہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ جلتا ہے مگر شام فلسطین پہ میرا دل، جلتا ہے مگر شام فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ دشوار۔ اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات اساتذہ کرام اور گلشن قاسمیہ کی نوشبت کا کھولو۔ دشت و دمن لہو لہو سارا وطن لہو لہو۔ عزیزان گرامی، یوں تو اس عالم آب و گل میں بہت سے خطے، مساکن و ممالک موجود ہیں اور سبھی اپنی اپنی فطرت میں روداد و داستان چھپائے ہوئے ہیں، لیکن اسی قرۂ عرض پر ایک ٹکڑا اور ایک خطہ ایسا ہے جسے سینکڑوں نبیوں کی قدم بوشی کا شرف حاصل ہے، جسے گہوارِ انبیاء کہا جاتا ہے، جس کی شان کا قرآن شناخہ ہے، جس کے معمار حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور اسی میں مسلمانوں کا قبلہ اول بسا ہے، جسے فلسطین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اسلام کے درخشندہ ستاروں، آؤ میں آپ کو اسی شہر فلسطین کی روح فرسا داستان سناتا چلوں، جو کبھی مسلمانوں کی خوشیوں کا مسکن تھا لیکن آج ان کی آہوں کا نرغہ بنا پڑا ہے۔ تانی کریں تو تمام تحریریں یہ گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ شہر فلسطین مسلمانوں کا امتیازی ملک رہا ہے، مسلمانوں نے اسے بسایا اور آباد کیا، لیکن اپنی بدقسمتی سے ہر دور میں تخت و تاراج ہوتا رہا۔ خاص طور پر 6 صدی عیسوی میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور 1 لاکھ یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا۔ اس کے بعد پہلے عمر آیا اور بیت المقدس کا علاقہ سن 636 میں بیت المقدس کا علاقہ صدر اعظم ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا اور یہودیوں سے صلح کر کے اس شہر کے امن و سکون کو قائم رکھا۔ لیکن یہ سیلاب رواں یہی نہیں تھما۔ ایک طویل عرصہ اسلامی حکومت قائم رہنے کے بعد 11 صدی عیسوی میں صلیبی جنگیں شروع ہوئیں اور 23 شعبان سن 492 عیسوی کو عیسائی دوبارہ فاتحانہ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا اور وہاں بسنے والے بچے، بوڑھے، جوان، مرد اور عورتوں کو بلا امتیاز تحت تیگ کر دیا۔ لاشوں کے انبار لگ گئے، خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ عزیز دوستو، مغربی مورخ خود لکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دن میں ہزاروں افراد کو شہید کر دیا گیا۔ وہ مغربی مورخ لکھتا ہے کہ فلسطین کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کر دیا گیا۔ وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ ایسا سفاکانہ اور درندانہ کھلواڑ کیا گیا کہ آسمان کا کلیجہ کانپ گیا، زمین کا سینہ شق ہو گیا۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ بدلہ دیا ان ظالم عیسائیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رواداری کا اور مضبوط بیت المقدس کے اس واقعے نے سارے عالم اسلام کو بے چین و بے قرار کر کے رکھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس سے آگے چلیں۔ سن 1169 میں مجاہد اسلام، خدا ترس اسلامی کمانڈر سلطان نور الدین جنگی کے شاگرد بے باک مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر کے صلیب اتار کر اسلامی ہلال نصب کیا اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کے دور میں یہودیوں کی رچی گئی سازش اپنی مراد کو آ پہنچی اور مغربی سازشوں سے خلافت عثمانیہ مسقوط ہوا اور اس کے بعد سن 1947 میں عالم اسلام کے قلب میں ناپاک اسرائیل کا خنجر کھوپ دیا گیا اور پھر اس کے بعد سن 1967 میں مسلمانوں کا قبلہ اول ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ او کشتی اسلام کے ملاحو، بیت المقدس کا چھن جانا اور اس پر ظالم اسرائیلیوں کا قابض ہو جانا یہ جاسوس حادثہ تھا اور اندوہناک سانحہ تھا۔ اگر آسمان اس پر آنسو بہاتا اور زمین اس پر ماتم کرتی تو یہ باعث تعجب نہ ہوتا۔ الغرض بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فلسطین مسلمانوں کا امتیازی ملک تھا لیکن آج غیروں کے ہاتھوں میں چلا گیا اور ان ظالم اسرائیلیوں نے سن 1967 سے لے کر آج تک لاکھوں مسلمانوں کو بموں سے اڑا دیا، ہزاروں بچوں کو یتیم کر دیا، ہزاروں ماؤں کی گودوں کو سونا کر دیا۔ او صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں،
ایوبی روح اپنے روزے میں بے قرار ہے، بیت المقدس اپنی مطلوبیت کی گوہار لگا رہا ہے، فلسطین میں موجود ماں بہنوں کی چیخیں سسکتی آہیں بے قرار ہیں، ملبے کے تلے دبے ہوئے بچوں کی لاشیں نمناک کر رہی ہیں، زندان اسرائیل میں مظلوم قیدی استدعا کر رہے ہیں۔ میں تو آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ زمانہ پھر سے منگتا ہے صلاح الدین کے جیسا، کہ یہ زمانہ پھر سے منگتا ہے صلاح الدین کے جیسا، کہ پھر سے مسجد اقصی میری آزاد ہو جائے۔ وما علینا